بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین
الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ 7ویں روزے کے آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے روزہ اور جہاد بالنفس۔ جہاد جہد سے مشتق ہے اور اس سے مراد ہے سخت اور بھرپور کوشش کرنا، اور جہاد بالنفس سے مراد ہے نفس کے خلاف سخت اور بھرپور کوشش کرنا۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس کے خلاف جنگ کا حکم دیا ہے۔ کہیں فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس نے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور کہیں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ شرح سنہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوائے نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اگر ہم انبیاء اور اولیاء کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نفس کو رام کرنے کے لیے انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ ناظرین، مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ روزہ جہاد بالنفس میں کس حد تک مؤثر ہے۔ میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد تنویر احمد صاحب۔ سر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کو ڈھال فرمایا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ خواہش نفسانی کے خلاف کس حد تک مؤثر ہتھیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، سنو نیوز کا شکریہ کہ اتنے اہم پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم شرعی قرآن مجید میں روزے کا دیا جی، تو اس کا ساتھ میں مقصد بھی واضح فرما دیا کہ صرف تمہارا بھوک اور پیاس ہی مجھے نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری یہ ایک نتیجہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں انسان کے اندر خواہشات جو نفس ہے جی، اس کو زیر کرنے کے لیے جہاں
इस्लाम दूसरे तरीके बताता है, उसमें सबसे मुअस्सर तरीका सही वो रोज़ा है। बिल्कुल ठीक। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ रोज़ा ही वो तरीका नहीं है, बहुत सारे और तरीके भी हैं जो इस्लाम हुक्म देता है, लेकिन रोज़ा उनमें सबसे मुअस्सर तरीका है। इसीलिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जा बजा मुख्तलिफ अहादीस मुबारक के अंदर जो तालीमात इरशाद फरमाई हैं, उन तालीमात की तरफ तवज्जो ही यही दिलाई गई कि तुम्हें पाकीज़गी ये किरदार की तरफ लेके जाना है। वाह। अच्छा, अब जब हम सोम देखते हैं जी, अब इसके मानी की तरफ भी अगर गौर करें जी, तो यहाँ पर एक जलाने के माना भी आते हैं, झोंक देने के माने भी सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब ये एक जब इंसान भूख प्यास बर्दाश्त करता है, जिसमें आप एक तपिश महसूस करता है इंसान, अब ये जो रोज़ा है ये जलाता है। वाह वाह। किसको जलाता है? नफ्स को। ये रोज़ा नफ्स को जलाता है। सुभान अल्लाह। भूख और प्यास की वो जो आग है वो भड़काई जाती है, और ताकि ये नफ्स इसकी ख्वाहिशात को एक एक करके ये जलाए। और किसके लिए जलाए? भाई न देखने बंद कमरा है, मैं खा भी सकता हूँ, मैं पी भी सकता हूँ, लेकिन भी कोई इंसान देख भी नहीं रहा। मकसूद यह है कि भैया रब तो देख रहा है, और जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है, जिसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए रखा है, वो देख रहा है। अब उसको राज़ी करना है। वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी किरदार की पूरी इसमें मुझे पाकीज़गी और ये चाहिए, तो उसके लिए तुमने अपने नफ्स के खिलाफ जंग करना है, और उसके लिए उसने मुझे रोज़े का हुक्म दिया है। और रोज़ा ये है कि मैं ये भूख और प्यास सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए मैं रखूँ, तो इसलिए ये खालिसतन अल्लाह के लिए है। तो बंदा जब इस रोज़े को रखता है और इसके तकाज़े और शराइत को पूरा करता है, तो फिर इंसान बिल्कुल उसी मकसद की तरफ पहुँचता है, और वो है लअल्लकुम तत्तकून। बिल्कुल ठीक। तनवीर साहब, ये इरशाद फरमाइए कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने नियाबत इलाही के लिए दो बुनियादी चीज़ें जो हैं उनकी तरफ इशारा फरमाया, और वो आप फरमाते हैं कि वो हैं अताअत और ज़ब्त नफ्स। आप फरमाते हैं ये दो काम अगर बंदा कर ले, जिसमें से असल जो है वो ज़ब्त नफ्स ही है, तो आप फरमाते हैं तीसरी स्टेज पे खुद बखुद आपको अल्लाह ताला नियाबत इलाही से नवाज देते हैं। तो ये इरशाद फरमाइए कि चूँकि दरमियान में ज़ब्त नफ्स वाली बात है, अताअत तो हम थोड़ी बहुत सारे ही करते हैं, तो रोज़े को आप किस हद तक नियाबत इलाही का ज़रिया समझते हैं? सर, सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि नियाबत इलाही कहते किसको हैं। बिल्कुल ठीक है। आयत मुबारका रहनुमाई करती है जी, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। बिल्कुल ठीक। इंसान के बारे में तख्लीक के बाद ये इरशाद फरमाया कि हम अपने नायब, खलीफा, जानशीन ये ज़मीन पर बनाने वाले हैं। ठीक। और नायब असल का परतो होता है, अक्स होता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह करीम ने जो भी अहकामात इंसानों की तरफ मुतवज्जे फरमाए अंबिया इकराम के ज़रिए जी, और अंबिया इकराम वो हस्तियां हैं कि जो बेमिसल और बेमिसाल हैं, नफूस कुदसियां हैं जी, और वो नमूना होते हैं पूरी उम्मत के लिए। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में उम्मत की तरबियत की, वो जब हम देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरबियत में मुजाहिदा नफ्स वो हमें यूँ नज़र आता है सही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते। सही। कसरत से रोज़े रखने की वजह से वो सिफ़ात जो, चूँकि आप अलैहिस्सलाम तो कामिल और अकमल ज़ात है जी, आप सबक ये दे रहे हैं कि जब भी कोई अहलियत किसी शख्स में पैदा होगी, कोई भी मुसलमान अल्लाह करीम के अहकामात को न सिर्फ पूरी तरह अमल करे जी, उन पर अमल करे, बल्कि वो दूसरों के लिए भी नमूना हो, हैसियत नायब सही, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाला हो और दूसरों तक पहुँचाने वाला हो जी, उसके नफ्स का तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए अहम जो चीज़ है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया जी, वो सोम है, रोज़ा है जी। नाज़रीन, एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मेहमानों से अपने गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये इरशाद फरमाइए कि हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने खुतबात शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया के नफूस भी ज़िंदा होते हैं। आप मज़ीद फरमाते हैं कि उनके नफूस तो ज़िंदा होते हैं, लेकिन वो इतनी इबादत रियाजत करते हैं कि उनको कुचल के रख देते हैं। तो इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़े हैं और मुसलसल रोज़े हैं, महीनों के मुसलसल रोज़े हैं, सौम विसाल हैं, सारी उम्र के इसी तरह रोज़े हैं जुड़े हुए एक दूसरों के साथ,
تو ان کو آپ اس سلسلے میں کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ جی اس سوال کے دو پہلو ہیں سر. میں اگر اس کو دو جہتوں میں تقسیم کر دوں. جی. ایک جہت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نفس کی ہے. جی. وہ ہم اس کو یوں تقسیم کر لیتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد. ٹھیک. اعلان نبوت سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ اب گھر سے کوسوں دور میلوں دور غار حرا کی پہاڑ کی مشقت، اب وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر عبادات آپ کرتے ہیں. اور آپ صاف ظاہر ہے کہ جو زاد راہ آپ کے ہمارے ہاں ملتا ہے وہ ستو شریف، آپ ستو تناول فرماتے تھے. تو آپ وہ ایک مجاہدہ ہے، اور وہ مجاہدہ ہے بھی روزے کا. اگرچہ روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، اگرچہ اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا، اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب پیدائشی طور پر اور اعلان خلقت سے قبل، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان، لیکن ہم بات ظاہری نبوت کی کر رہے ہیں، اعلان نبوت کی. تو پھر ایک تو ہے یہ وہ دورانیہ ہے کہ جہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مجاہدہ فرما رہے ہیں اور اپنے رب کی تلاش میں ہیں، اور اسی کا ذکر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھلائی. تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان نبوت فرمایا. اور احادیث مبارکہ میں بھی، حدیث میں بھی شریف میں ذکر آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہر انسان کا ایک نفس اور ہمذات ہوتا ہے، میرا بھی اسی طرح ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا مجھ پر ایمان لایا ہے اور وہ میرے تابع ہے. اور صاف ظاہر ہے وہ ایمان لانا اور تابع ایک تو من عطا الہی ہے کہ وہ بھی ہے کہ اللہ جل مجدہ جب بھی اب کسی نبی کو کسی امت کی طرف بھیجتا ہے تو ایک تو اپنے نبی کو کسی عیب سے، کسی چیز سے اس کے اندر رکھتا نہیں، بلکہ بلا عیب بھیجتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر روزے ہیں نا، ان کی تھوڑی سی تفصیل میں اسی طرف کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت کی طرف بھیجا گیا اور پھر جب ان کو صوم دینا تھا، تو تعلیم دینی تھی، تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے، اور اس کے حالات ہمارے بعض اوقات تو ایسا بھی وقت آتا تھا کہ آپ صرف پانی سے، آپ صرف ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی آپ افطار فرماتے، اور پھر اسی طرح آپ کے افطار کے انداز بھی ہوتا تھا کہ فاقہ کشی کے عالم میں بھی آپ افطار کرتے. اور غزوہ بدر ہم سب کے سامنے ہے کہ بھی کس انداز میں آپ نے روزے رکھے. ایک تو یہ ہے کہ بھی افطار اور سحر کے اندر بھی اتنی زیادہ نعمتیں آپ کی اختیاری طور پہ تھی، اضطراری نہیں، اختیاری طور پہ تھی. امت کے لیے سبق تھا کہ کسی پر یہ وقت بھی آئے گا کہ ممکن ہے سحر اور افطار میں اتنا آپ کے لیے کھانا نہ میسر ہو. تو مقصود کیا ہے؟ پھر بھی اتنے رکھتے کہ شعبان کو جس طرح سے رمضان کے ساتھ ملا دیتے. صحابہ کرام کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں اور دیگر صحابہ کرام کہ حضور اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید حضور روزہ چھوڑتے نہیں ہیں. واہ واہ. اور پھر حضور اکثر اوقات روزہ نہیں رکھتے تھے، اور پھر ہمیں میسر آتا تھا، لگتا تھا کہ شاید آپ نے روزے رکھنے نہیں ہیں. تو یہ امت کے لیے تعلیم تھی. تنویر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، مہینوں کے ستو اور گڑ لے کے وہاں آپ قیام فرماتے، تو یہ جو چیزیں ساتھ کھانے کی لے کے جاتے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک نہیں بھی ہوتا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لائٹ غذا جو ہے یہ بھی اسی تعلیم کی عکاس ہے، روزے کی، اور جو جہاد ہے نفس کے خلاف، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ سر بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں کئی ہفتوں، کئی دن وہاں پہ قیام فرمانا، اور یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر معرفت الہی میں اور اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے. سبحان اللہ. اور وہاں پہ انبیاء تو ان کامل ترین ہستی ہوتے ہیں. یہ جو وہاں پہ آپ کا تشریف لے جانا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے کئی دن تک وہاں قیام کرنا ہے، یہ تعلیماً ہے. کیا یہ نفس کشی کے لیے ہی تھا؟ یہ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کا جو نفس ہے اس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کامل لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ جب آپ نے معرفت الہی کی طرف سفر کرنا ہے تو قلت طعام، صحیح، کہ جب آپ کا نفس سیر ہے اور اچھا کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، تو اس سے پھر سستی کاہلی کی طرف آپ کا مزاج بنے گا. بالکل. لیکن اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی جو عبادت ہے، اس کے لیے تو اپنے نفس کی خواہشات کو قلیل کرنا ہے. تب روحانی جو تجلیات ہیں اور برکات ہیں اور روحانیت ہے، اس میں قوت آئے گی.
جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی ہم نے کافی اس پہ باتیں کی کہ روزہ جو ہے وہ نفس کے لیے بہت اچھا ہے، ڈھال ہے ایک گناہوں کے خلاف۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، شرمگاہ کی اور زبان کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا روزہ زبان کو بھی کنٹرول دیتا ہے کسی حد تک؟ سر اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دیکھیں روزہ جو ہے جی جس طرح ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ جھونکنا انسان کی طبیعت کو اندر وہ ایک آگ کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور انسان کے نفس کو جو ہے وہ جلاتا ہے۔ بالکل تو انسان کے اندر جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب صاف ظاہر ہے کہ ہر جو ہے وہ گھروں میں بھی نہیں بیٹھتے اور فارغ بھی نہیں بیٹھتے، انہوں نے اپنے امور بھی سر انجام دینے ہیں۔ ایک ٹیچر ہے تو پڑھائے گا، ایک آدمی دفتر میں ہے تو وہ اپنے کام کرے گا، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھوک بھی ہے، تو اس میں پھر طبیعت میں نکاہت آتی ہے۔ جب نکاہت آتی ہے تو پھر صاف طرح بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا، بالکل ایسے ہی۔ اور اگر کوئی مجبور بھی کر دے تو طبیعت میں چونکہ وہ ایک سختی آئی ہوئی ہوتی ہے تو زبان کی درشتی بھی ہو سکتی ہے کہ انسان سخت ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی تم نے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا زبان کا، اور دوسرا یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان ہے ساودھان مل بیٹھیں گے، کوئی فارغ لمحات بھی ان کے ہوں گے، تو انسان نارملی یہ چل اٹھتا ہے کہ وہ کسی کے گیلے شکوے کی طرف، کسی تیسری فریق کو بنیاد بنا لینا اور اس کے گیلے شکوے غیبت شروع کر دینا۔ قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں اس کی طرف کیا ایمان والو تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل۔ ایک صحابی کی جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تعریف کی کہ روز دن بھر روزہ رکھا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ جب ان کو بلوایا گیا تو آپ نے اپنے اختیار نبوت، طاقت نبوت سے ان سے قے کروائی، اور جب انہوں نے قے کی تو ان میں سے بوٹیاں نکلی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو یہ گوشت نہیں کھایا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تم دن بھر غیبت کرتی رہی اور یہ اس کا بوٹیاں تم نے کھائیں۔ یہ ہے بنیادی طور پر امت کو سبق دینا مقصود تھا کہ بھی اس جو جب آپ بیک بائٹنگ بیٹھ کے کرتے ہیں کسی اور کے گلے شکوے، تو یہ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے تم نے زبان پہ کنٹرول نہیں کیا۔ روزہ بندے کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے اپنی زبان پہ قابو رکھا، اور صرف ویسے صرف زبان پہ ہی نہیں کہا کہ تمہاری نگاہوں پہ پہرے ہوں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف وہ نہ اٹھیں، تمہاری سماعتوں پہ پہرے ہوں کہ کسی کی بری بری چیزوں کو نہ سنیں، تمہارے ہاتھوں پہ، تمہارے قدموں پہ، تمہارے پورے کردار کی چادر، تمہارا پورا کا پورا کردار اس انداز میں اجلا ہو جانا چاہیے جو مقصود ہے اس روزے کا، کہ تمہارے اصل میں بنیادی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور تتقون وہ کیا چیز ہے؟ تقوی۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کے پورے کردار نفس کی ہر جو خواہش ہے اس کو بند کیا جائے، اور انسان کے پورے کردار کی چادر جو ہے وہ اجلی ہو اور اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے جب پسند کھڑا کیا جائے تو اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں وہ شامل ہو جائے۔ یہ ہے میرا بندہ کہ جس نے میری رضا کے لیے اور ارد گرد اس کے کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس نے روزے رکھنے شروع کیے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ چٹی چادر داغ لگے سی تو لوئی نو داغ نہ کوئی، تو اب تو چٹی چادر بننا چاہیے اس کو۔ بالکل، تو اگر یہ ساتھ ساتھ غلطیاں کرے گا تو یہ داغ ہے۔ اور اس میں بھی داغ دیکھیں نا، نارملی ہم کہتے ہیں کہ بھی اگر داغ دھونا ہو تو ہم نارمل کہتے ہیں جی گرم پانی ہو، اور ہم یا کہتے ہیں کوئی چیز ہو تو جلا دیں، بالکل ایسا۔ تو وہ یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے نفس اندر گرمی پیدا کریں اور اس کے ہتھوڑے ماریں، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے کلام کی۔ جب آپ یہ کریں گے تو داغ اجلے گا، نکل جائے گا داغ، اور آپ کے کردار کی چادر مکمل پاکیزہ ہو جائے گی، اور وہ مقصود حاصل ہو جائے گا جو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنویر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو ہمارے صوفیاء چلے وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے اور نفس جو ہے وہ رام ہو جائے؟ سر کیا فرماتے ہیں؟ بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے جی کہ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کٹ کے بیٹھ جانا اور علیحدہ سے بیٹھ جانا، ایک یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سلوک کے اساتذہ ہیں، اولیاء اکرام جنہیں ہم کہتے ہیں، سلوک کے اساتذہ اکرام کا طریقہ تربیت یہ ہے کہ وہ ایک وقت تک، جی جس طرح ہمیں سیرت مطہرہ سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح صوفیاء اکرام ایک وقت تک، میں تھوڑا سا انٹروین کروں گا ناظرین کے لیے کہ اکثریت ہماری یہ سمجھتی ہے کہ عبادت کے لیے اگر بندہ کچھ عرصے کے لیے کٹ جائے تو شاید یہ رہبانیت ہے،
یہ رہبانیت نہیں ہے، اسی طرف اس لیے کہ اس کی مثال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے، اپنی. تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا؟ رہبانیت بیسیکلی اور ہے. یہ جو رہبان ہیں یہ عیسائیوں کے ہوتے ہیں، یہ ان کی جو پریکٹسز ہیں نا، جس راستے پہ یہ چلتے ہیں اس کو رہبانیت کہتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری عمر اپنی موناسٹریز میں رہتے ہیں، باہر آتے ہی نہیں ہیں. آتے نہیں ہیں. ہاں جی، دے آر ڈیووٹیڈ ٹو دا چرچ، انہیں رہنا ہی ادھر ہے پوری زندگی وقف کر. پوری زندگی. پھر وہ شادیاں نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے، بلکہ اپنے یہ شادی والے معاملات وہ ختم کرا دیتے ہیں، کیسٹیٹ کروا لیتے ہیں اپنے آپ کو. یہ رہبانیت ہے. جی. ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے گھوم رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو الگ ہو جاتے ہیں یہ رہبانیت ہے، تو یہ معاذ اللہ اسلام سے دوری ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے. بالکل اسی طرف کے بنیادی طور پر تربیت کا ایک طریقہ ہے جی، کہ ایک وقت تک اپنے سالک کو، اپنے اس تابع دار کو، اپنے اس طالب علم کو جی، ایک ماحول میں رکھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگوا کے اس کو مجاہدہ کروا کے اس کے نفس کی اتنی تربیت کر دی جائے بالکل ایسے ہے، کہ بالکل جب ایسے، وہ لفظ اللہ کہے تو اس کے سامنے معرفت الہی کے دروازے کھلے. بالکل ایسے. جب وہ شریعت کا کسی بھی حکم اس کی طرف متوجہ ہو تو شریعت کے حکم کی جو خواص ہیں، جو اصل حکمت ہے، اس کے سامنے وہ کھلی ہوئی ہو. جو وہ عبادت ریاضت کرتا ہے، اگر اس کا نفس روز اس سے کوئی نئے بکھیڑے جو ہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک دیوار بنائی، پھر خود ہی اس کو ٹانگ ماری اور گرا دی. نفس کو صحیح کرنا، پاک کرنا، یہ بنیادی بات ہے. بنیادی بات ہے سر تو بنیادی طور پہ یہ جو چلہ ہے، جی، ایک تو فرضیت سیام ہے، روزہ ہے، یہ ایک علادہ، اور اس کے علاوہ جو مجاہدہ اساتذہ کرام کرواتے ہیں جی جی، وہ اسی سے ہی سبق لے کر. بالکل ایسے، اللہ کریم کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک رکنا ہے، جی، جائز خواہشات سے، کھانے پینے سے. بالکل ایسے، اس طرح استاذ محترم اولیاء کرام وہ اپنے مریدین کو ایک وقت تک ایک چیز سے منع کر دیتے، بالکل اس کی حکمت اس استاذ محترم کے سامنے ہے. بالکل اور صحیح. پھر جب وہ تربیت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جب وہ مجمع میں جاتے ہیں، جب وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر ایک ایک جو اولیاء اللہ کی صف کا فرد ہے وہ ہزاروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنتا ہے. بالکل ایسے، تو مجاہدہ بنیادی طور پر تربیت نفس کا ایک اہم جز ہے، بالکل ایسے، جس سے شریعت کے احکامات پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جس سے معرفت الہی کا وہ راز انسان پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4ویں 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، بہت پرانے ہیں، اور سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے برا ہوگا. ہم تو برے ترین لوگ ہیں آج ماڈرن دور میں. خیر القرون کرنی، ہاں، خیر القرون کرنی. تو آپ نے ایک حدیث شریف لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر عبادت کی نیت سے کوئی 40 دن کے لیے خلوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے روحانیت کے چشمے ابال دیتے ہیں. بالکل حدیث مبارکہ سے اس چیز کی یہ صوفیہ کا چلہ ہے، صوفیہ کا چلہ. اور اعمال میں بھی جس عمل کو ایک عدد تک چلہ 40 سے ہی ہے نا، 40 دن، جی، تو اس میں اس کی نورانیت، انوارات وہ اللہ تعالیٰ انسان پر کھول دیتے ہیں. اور ویسے بھی انسانی جو تخلیق ہے، اس کو بھی جب ہم قرآن پاک میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نطفہ سے لوتھڑا، لوتھڑے سے اس میں روح کا پیدا ہونا، اور تخلیق انسانی بھی اسی پیرائے سے گزری ہے. بالکل ایسے، اور تربیت انسانی وہ بھی اسی پیرائے سے ہے. بالکل ایسے. 40 دن جس نے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، سبحان اللہ، اس کی نفس کی کتنی اصلاح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ 2 پروانے اس کے لیے جاری کر دے. بالکل ایسے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں 40 بندے جس کے جنازے میں ہیں، 40 بندے اس کی بخشش کی تو نوید ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے اس طرف رہنمائی ملتی ہے. بالکل ایسے. اور ہمیں اس طرف درس ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا ہے. بالکل ایسے. شریعت اور طریقت دونوں کو ملا کر ہم نے معرفت الہی کا سفر طے کرنا. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. روزے کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل روزے آپ کے اسی تقوی کی غمازی کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے روزے کی اس آیت میں فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستو اور گڑ لے کر مہینوں غار حرا میں قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمارے صوفیاء کے چلوں کے روزے بھی اسی تقوی کے حصول کے لیے ہوتے ہیں.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نیابت الہی کے لیے اطاعت اور ضبط نفس کو شرط قرار دیتے ہیں، اور ضبط نفس ہمیں بھوک یعنی روزہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں در اطاعت کوش اے غفلت شار، می شود از جبر پیدا اختیار، یعنی فرماتے ہیں کہ اے غافل، اللہ کی اطاعت میں کوشش کر، ایک دن جبر سے تجھے اختیار پیدا ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں شکوہ سنجے سخت یہ آئیں مشو، از حدود مصطفیٰ بیرو مرو۔ فرماتے ہیں کہ بھائی قانون کی سختی کا شکوہ نہیں کرنا، ہم نے حدود مصطفیٰ سے باہر نہیں جانا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فنا اور بقا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فنا ترک ہوارا نام کردند، بقا جملہ صفاتش را شمردند، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ فنا نفسانیت کو ترک کرنے کا نام ہے، اور بقا اللہ کی صفات مومن میں آنے کا نام ہے۔ یہ فنا اور بقا ہمیں روزے سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ روزہ نفس کے خلاف ڈھال ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔